نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے پہلے سپارے کے آغاز میں ہم نے سیکھا تھا کہ قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہدایت ہے، اور پھر پہلے سپارے میں ہم نے سیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سپارے میں سکھایا ہے کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت ہمیں کس سے ملے گی، اور ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہم نے سیکھا کہ گمراہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ گمراہ بندوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور بنی اسرائیل کی مثال دے کر ہمارے لیے واضح کیا، اور پھر ہمیں یہ بھی سکھایا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے سپارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اس سپارے میں انسان کو ایمان کے بعد عملی زندگی کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور پھر عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کرنا۔ تو اس سپارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری عملی زندگی میں بحیثیت مسلمان کے اب کیا اصول ہونے چاہیے۔ پہلے سپارے میں ہدایت کا تعارف کروایا گیا تھا، جبکہ دوسرا سپارہ بتاتا ہے کہ ہدایت کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہوگا، لائن آف ایکشن جسے آپ کہتے ہیں، اور ہدایت کے راستے پر چل کر ایک نیک یا صالح فرد کیسے بنتا ہے، اور نیک اور صالح فرد سے ایک نیک اور صالح معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے۔ دوسرا سپارہ بنیادی طور پر ہمیں اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے قربانی دینا سکھاتا ہے، اور اخلاق اور شریعت کے عملی تقاضوں کو واضح کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے 252 تک دیکھیے۔ سب سے پہلے جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے وہ قبلے کی تبدیلی ہے، اور قبلے کی تبدیلی بنیادی طور پر اطاعت کا امتحان تھی۔ اللہ رب العزت کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں، وہ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، چاہے تو ہم مشرق کی طرف رخ کر لیں، چاہے تو ہم مغرب کی طرف رخ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے، یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا امتحان تھا کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قبلے کی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تبدیلی امت مسلمہ کی خالص اطاعت کا امتحان تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والوں اور کمزور ایمان والوں کو ظاہر کر دیا، اور ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہاں دراصل مقصد وہ کام نہیں ہوتا، مقصد ہماری اطاعت کا امتحان ہوتا ہے، اور جو فوراً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر آ جاتے ہیں وہ سچے ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ ٹال مٹول کے طریقے اختیار کرتے ہیں، بالکل بنی اسرائیل کی طرح کہ جب انہیں کہا گیا گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو جو سچے ایمان والے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرح، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ٹال مٹول سے کام لینے والے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے ایمان والا بنائے۔ تو یہ جو قبلے کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والوں اور کمزور ایمان والوں کو ظاہر کر دیا۔ اس واقعے سے ہم یہ بھی سبق سیکھتے ہیں کہ ایمان کی پہچان دلیل نہیں ہے، ایمان کی پہچان اطاعت ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، لہٰذا جب اللہ کا حکم آ جائے تو دلیل نہ مانگی جائے، ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کی بہت ساری مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ان میں فرعون کی بیوی کی مثال بھی ہے
کہ اس نے سچے ایمان کا اظہار کیا اور وقت کے بادشاہ کو ٹھکرا کر، اس کے محل کی زندگی کو ٹھکرا کر اللہ رب العزت کے ہدایت کے راستے پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے راستے پر گامزن ہو گئیں۔ اسی طرح سے اور بہت سے کیریکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر چلنے کو ترجیح دی اور اس حوالے سے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ دوسرے سپارے میں ہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ اتنا عظیم اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز کسی اور امت کو عطا نہیں کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہم نے دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینی ہے۔ حق کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا جائے۔ میرا اور آپ کا خالق اور مالک اور معبود ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ حق کی گواہی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم ان نیکیوں کو زندہ رکھیں اپنے معاشرے میں، اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے، جن پر عمل کر کے ہم اللہ رب العزت کی رضا پا سکتے ہیں، اور ان برائیوں کی مذمت کرتے رہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے دوچار کر سکتی ہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ اعتدال کی علامت ہے، اور اعتدال کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی اعتدال کے ساتھ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے پوری دنیا کو اعتدال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کا درس دینے والی اور مثال قائم کرنے والی امت ہے۔ اور یہ مثال قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کے اس دنیا میں ہمیں اعتدال کا سبق دیا ہے، افراط اور تفریط سے بچنا سکھایا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح ہم نے افراط سے کام لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے ہی جائیں اور بغاوت اور سرکشی کرتے ہی رہیں، اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح دین میں اپنے پاس سے کوئی اضافے کرنے ہیں، بلکہ ہمیں جتنا اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے ہم نے اسی پر کاربند رہنا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت گزاری ہے۔ لہٰذا اب ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے کہ ہم حق کو زندہ رکھیں، حق کو بیان کرتے رہیں، اور جو کچھ بھی حق کے خلاف ہے اس کی مذمت بیان کرتے رہیں۔ نماز ادا کرنے کی تاکید کرتے رہیں، روزہ رکھیں بھی اور روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے رہیں، سچ بولیں بھی اور سچ بولنے کی دعوت دیتے رہیں، خیانت سے بچتے رہیں، غیبت سے بچتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان برائیوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اسی طرح سے امت مسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دینے والی ہے، نیکی کے راستوں پر چلنے والی ہے، نیکیوں کو زندہ کرنے والی ہے، اور برائیوں سے روکنے والے ہی ہے، اور یہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ امت مسلمہ کی ایک اور ذمہ داری امت وسط یا اعتدال والی امت ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا میں عدل و توازن کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے۔ دین اور دنیا میں بیلنس مینٹین کرنا ہمارا اصل امتحان ہے۔ دوسرے سپارے میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ نیکی کا تصور کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی محض ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو ہم نیک ہو گئے ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو یہ نیکی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہمیں توحید کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے پاس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہماری توحید کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ حقوق العباد ادا کرنا بھی نیکی ہے۔ وہ شخص کبھی بھی تقویٰ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو نمازیں تو ادا کرتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، لیکن اپنے گھر والوں کے حقوق ضائع کرنے والا ہو، اپنے بڑے کا احترام نہ کرنے والا ہو، اور اپنے چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آنے والا ہو۔ لہٰذا نیکی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، ہم حقوق العباد ادا کرنے والے بھی ہوں، اور صبر، ایثار اور اخلاق کے درجے پر فائز ہوں۔ لہٰذا
دوسرا سپارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مکمل صحیح اسلامی کردار کیا ہے، اور یہ مکمل صحیح اسلامی کردار ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ملتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے۔ دوسرے سپارے میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ شریعت کے بنیادی احکام کیا ہیں۔ ایک دفعہ ہم پھر دہرا لیتے ہیں کہ ہمیں دوسرے سپارے میں عملی زندگی کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ ہدایت صرف زبان سے توحید کا اقرار یا ایمان کا اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سے عملی اصول ہیں جن کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا ہے۔ تو دوسرے سپارے میں ہمیں شریعت کے بنیادی احکام سکھائے جا رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ قصاص کا حکم واضح کیا گیا، اور قصاص کا نظام معاشرے میں عدل و انصاف کو فروغ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر مسلمانوں کو قصاص کی تعلیم دوسرے سپارے میں دی ہے، اور اس سے معاشرتی عدل کا نظام قائم ہوتا ہے۔ انسانی جان کی حرمت واضح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسانی جان کی حرمت انتہائی عظیم ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی جان یا کسی دوسرے کے مال یا کسی دوسرے کی عزت کو نقصان پہنچائے۔ دوسرے سپارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں وصیت کے بارے میں بنیادی اصول بھی سکھائے ہیں۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم مالی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے ادا کریں، اور جو حقدار ہیں ہمارے مال میں ان کے حقوق ان کو ادا کریں، اور اس حوالے سے انصاف اور تقوی کا راستہ اختیار کریں۔ عملی زندگی کا ایک اور پہلو جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے وہ ہے روزہ۔ کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزہ بنیادی طور پر بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مکمل غلام اور اس کے احکام کے پابند ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہمیں ایک وقت پہ اٹھ کے سحری کھانی ہے، ایک وقت پہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اس پہ افطاری کرنی ہے، وقت پہ ہمیں اپنی تمام عبادتیں حتیٰ کہ تراویح کی نماز ادا کرنی ہے، ہمیں وقت پہ سونا ہے تاکہ ہم اگلے دن سحری کرنے کے لیے دوبارہ اٹھ سکیں۔ تو روزہ بنیادی طور پر ہمیں بھوک پیاس نہیں سکھاتا، روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت گزاری اور فرما برداری سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اپنی نفس کی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی پسند ناپسند کے مطابق نہیں گزارنی، بلکہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت پر ہم نے اٹھنا ہے، اس کے بتائے ہوئے وقت پر ہم نے سونا ہے، اس کے بتائے ہوئے وقت پر افطاری کرنی ہے۔ اس سے نہ ہم پہلے افطاری کر سکتے ہیں، نہ اس سے تاخیر کر کے ہم افطاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کی ایک بہترین مثال۔ لہٰذا روزہ تقوی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم نے پہلے سپارے میں سیکھا تھا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو ہم کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے ہم باز آ جائیں۔ تو روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے۔ جس وقت اللہ نے ہمیں سحری کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں افطاری کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس وقت میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو روزہ بنیادی طور پر ہمیں تقوی سکھاتا ہے، بھوک پیاس نہیں ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور یہ نفس کی تربیت اور ڈسپلن بھی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں وقت کی بہت اہمیت ہے۔ میں اور آپ صرف وقت ہیں، ہماری عمریں وقت ہے۔ جس دن ہمارا وقت پورا ہو جائے گا اس دن ہمیں اس کائنات سے، اس کرۂ ارض سے بلا لیا جائے گا۔ تو وقت کی اہمیت، وقت پہ عبادت، وقت پہ سونا، وقت پہ کھانا اور وقت پہ جاگنا، یہ ہے روزے کے ذریعے تقوی کی وہ اسپرٹ جو ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ ہم ہر حال میں وہ کام کریں جن کے کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے باز آ جائے جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔
دوسرے سپارے میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے بہت قریب ہے، اور اتنا قریب کوئی انسان بھی ہم سے نہیں ہے جتنی قریب اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ہے۔ اور ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، اور وہ دعا کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہے، اتنا کہ ایک انسان بھی دوسرے انسان کے قریب نہیں ہو سکتا۔ دعا بندے اور رب کے درمیان ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ہمیں کسی انٹرمیڈیری کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اپروچ کرنے کے لیے۔ تو دعا بندے اور رب کے درمیان ایک ڈائریکٹ یا براہ راست تعلق ہے۔ اسی طرح سے دوسرے سپارے سے ہم سیکھتے ہیں کہ مال کمانے اور مال خرچ کرنے کے بیسک ایتھکس کیا ہیں، اور ہمیں حلال اور حرام میں تمیز کیسے رکھنی ہے۔ ہمیں اگر مال کمانا ہے تو جائز طریقوں سے کمانا ہے، اور جب خرچ کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں حلال اور پاکیزہ کمائی سے خرچ کرنا ہے۔ باطل طریقوں سے نہ تو مال کمانے کی اجازت ہے، نہ ہی باطل مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے معاشی نظام عدل اور پاکیزگی پر اس کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور مسلمان یہ بات سیکھتا ہے کہ مال کماتے ہوئے اور مال خرچ کرتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کے کن احکامات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے سپارے سے ہم سیکھتے ہیں کہ جہاد کا تصور کیا ہے۔ جہاد کا تعلق بھی ہماری عملی زندگی سے ہے، اور قربانی کا تصور کیا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا اور ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑے ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہی جہاد کہلاتا ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے اس سپارے میں کہ جنگ مقصد نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کے قیام کو بنیادی طور پر یہاں پر مقصد کہا گیا ہے۔ تو ہم جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ جنگ ہماری زندگی کا مقصد ہے، بلکہ جہاد کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرے سپارے میں ہمیں طالوت اور جالوت کے واقعے سے بھی سابقہ پڑتا ہے، اور طالوت اور جالوت کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیادت یا لیڈرشپ حسب و نسب کے ذریعے سے نہیں بلکہ صلاحیت سے ملتی ہے، اور کامیابی صبر اور ایمان سے آتی ہے۔ اور تھوڑے وسائل کے باوجود جب ہم صبر کے ساتھ مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے سپارے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ عبادات ہمارے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ نماز اور روزہ ہمیں ڈسپلن سکھاتے ہیں اور ضبط سکھاتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی نظم و ضبط والی ہوتی ہے، اس کے سونے جاگنے کے اوقات اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت جاگا جائے، لہٰذا ہمارے سونے اور جاگنے کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمیں احادیث یہ سکھاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے۔ روزے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق اٹھتے ہیں اور سوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت پر کھاتے ہیں، اور اس سے پہلے کھانے کی طرف ہم ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے۔ اسی طرح اس سپارے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ دین زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ دین ایمان کا تعلق صرف کلمہ توحید کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے تمام احکامات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، حتیٰ کہ ہماری شریعت نے ہمیں غم اور خوشی کے احکام بھی بتا دیے ہیں۔ ایک مسلمان کو غم کے موقع پر کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اور اس کی خوشی کیسی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ دوسرے سپارے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جذبات نہیں شریعت معیار ہے۔ طلاق کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ احسان ہے۔ تو ان موقعوں پر ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے۔
دوسرے سپارے میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جہاد دفاع کے لیے ہے اور زیادتی کرنا حرام ہے۔ مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرے۔ قتال میں حد سے بڑھنے سے ہمیں روک دیا گیا ہے اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح سے دوسرے سپارے سے ہم سیکھتے ہیں کہ اجتماعی عبادات امت بناتی ہیں۔ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری صفیں ایک ہیں، یہی وجہ ہے ہماری امت ایک ہے۔ ہماری عید الفطر ایک ہے، ہماری عید الاضحیٰ ایک ہے، یہی ہماری شناخت ہے اور اسی سے ایک مسلمان معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دین میں توازن یا اعتدال مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت وسط کا تصور دیا ہے۔ اطاعت اور مکمل اطاعت، بغیر دلیل مانگے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بغیر ٹال مٹول کیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کامیابی کا واحد راستہ ہے اور ہدایت پانے کا سورس ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو حکم ماننے والوں کو ہدایت پر ثابت قدم قرار دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ قبلہ تبدیل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رخ پسند تھا اور یہ جگہ پسند تھی، بلکہ یہ امت مسلمہ کی آزمائش تھی اور امت مسلمہ میں سے سچے ایمان والوں اور کمزور ایمان والوں کی چھانٹی کرنا مقصد تھا۔ دوسرا سپارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین رسموں کا مجموعہ نہیں بلکہ اطاعت کا مکمل عملی نظام ہے۔ یہ سپارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنی خواہش کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھ دیتا ہے تب ہی وہ حقیقی مومن ہو سکتا ہے اور تب ہی وہ متقی بن سکتا ہے جسے قرآن کریم سے ہدایت ملے گی۔ اس سپارے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اسلام عبادات اور اخلاق دونوں کا مجموعہ ہے۔ شریعت انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سنوارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا دعا، روزہ اور تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ کامیابی کا انحصار تعداد اور وسائل پر نہیں ہے بلکہ کامیابی ایمان اور صبر سے ملتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ہمیں ایک صالح فرد بننے اور ایک صالح معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔